پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 118، اردو آڈیو نمبر 4، عورتیں خواتین۔ سورہ الاحزاب نمبر 33، آیت نمبر 49 سے 59۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگائے، یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تم کو کچھ حق نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، بس ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کرو۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھپھو کی بیٹیاں، تمہارے ماماؤں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دے، یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اسے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہیں، لیکن یہ اجازت خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ اجازت اس لیے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو وہ اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مومنو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے، جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی تھی، اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کچھ چیز مانگو تو پردے کی باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سے خواتین سے، اور نہ اپنے باندی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اس کے فرشتے اس پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو مومنو تم بھی ان پر سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اس کے پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اسے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جنہوں نے نہیں کیا ایذا دیں، تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ جس چیز اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بیٹیوں
اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ باہر نکلا کریں تو اپنے جسم کے اوپر چادر کو کے ذریعے اوڑھ لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورہ الاحزاب نمبر 33 آیت نمبر 72 سے 73۔ ہم نے بار امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اسے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورہ محمد نمبر 47 آیت نمبر 19۔ بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔ سورہ الفتح نمبر 48 آیت نمبر 5 سے 7۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا ہے اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، وہ بری جگہ ہے۔ آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ الفتح نمبر 48 آیت نمبر 25۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانیوں کو بھی کہ وہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں۔ اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے، کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح رہتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنے رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں سے کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ سورہ الحجرات نمبر 49 آیت نمبر 11۔ مومنو، مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں، ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں، اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ سورہ الحدید نمبر 57 آیت نمبر 12 سے 15۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، پس وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا، اور ہمارے لیے گردش زمانہ کی منتظر رہے، اور اسلام میں شک کیا، اور فضول آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور اللہ کے بارے میں تم کو وہ شیطان بڑا فریب دیتا رہا۔ تو آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، نہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ سورہ الحدید نمبر 57 آیت نمبر 18۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے ہیں، ان کو
دگنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے، اور ان کو کئی گنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ سورہ المجادلہ نمبر 58، آیت نمبر 1 سے 4۔ جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت اور رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم سے جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان کے مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ مومنو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب جس کو غلام نہ ملے وہ قربت سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو تو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ الممتحنہ نمبر 60، آیت نمبر 10 سے 12۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہے تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہے نہ وہ ان کو حلال ہے، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات نکاح باقی نہ رکھو، یعنی انہیں کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم سے فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لاتے ہو ڈرتے رہو۔ اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کر کو آئیں اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔